نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ٹاپک، میری ویڈیوز جو ہیں وہ باطنی امراض جو ہے ان کے بارے میں چل رہی ہیں۔ تو آج کی بیماری جو ہے وہ حب مدح ہے۔ کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں، مجھے عزت دیں، حب مدح کہلاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ پارہ 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے اور آیت 188 ہے۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ یہود کے حق میں نازل ہوئی، جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والوں کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہتے ہیں۔ جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں اور کوئی غلط وصف صفت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں، انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سر چشمہ ہے، گناہوں کا دروازہ ہے۔ قابل مذمت خوشی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کریں، اس کی حاجتیں پوری کریں، آمد و رفت میں اسے اپنے آگے کریں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ حضرت سیدنا ابو الحسن محمد بن اسلم حب جاں سے بچنے کے لیے اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے کہ اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 برس سے زیادہ عرصہ سیدنا ابو الحسن کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرہ خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کمرے میں کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آپ کا چھوٹا بچہ زور سے رونے لگا۔ اس کی والدہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کا بیٹا آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ تو بی بی صاحبہ فرمانے لگی کہ اس کے ابو ہم اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے اور روتے ہیں، تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تلاوت قرآن کا عشق، ذوق و شوق عطا فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن توسی رحمۃ اللہ علیہ ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کی خاطر نیکیاں چھپانے کی اس قدر
کوشش کرتے، سعی کرتے کہ اپنے اس کمرے سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے ہیں۔ آئیے حب مدح کے اسباب اور علاج سیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا سبب دوسروں کے تعریفی کلمات کی وجہ سے، دوسروں کی تعریفوں کی وجہ سے خود کو با کمال سمجھنا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے کہ یہ تعریفی کلمات کسی دنیاوی عہدے، مال و دولت یا ذہانت کے سبب سے ہیں یا کسی دینی خوبی مثلاً تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے ہیں۔ اگر دنیاوی خوبیوں کی وجہ سے ہیں تو وہ فانی ہیں اور فانی خوبیوں پر اترانا کیسا، اور اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہیں تو وہ تو اللہ پاک کی عطا ہے، وہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اگر بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اگر بندہ قرآن کی تلاوت کرنی اس کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، ذکر اللہ کرتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ ہر وہ منصب، وہ عہدہ جو اللہ کے لیے، جو عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر دینی خوبیوں کے سبب سے ہو تو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرائیں اور اپنے برے خاتمے کے خوف کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھیں، کیونکہ آج ہم جتنے بڑے معزز بن جائیں، تقویٰ والے بن جائیں، پرہیزگاری والے بن جائیں، لیکن ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا یہ نہیں ہم جانتے، ایمان پر ہوگا کہ کفر پر ہوگا، کیونکہ ہمارے خاتمے پر ہی ہمارا جو ہے وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ ہمارے خاتمے پر ایک بندہ ساری عمر ایمان کی حالت میں گزار دیتا ہے، لیکن آخر میں کچھ اس کے مقدر میں اگر کفر لکھا ہوتا ہے تو وہ کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ اگر کوئی ساری عمر کفر کی حالت میں گزار دیتا ہے لیکن اس کی زندگی میں، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں ایمان لکھا ہوتا ہے تو اگر آخری چند سانسیں باقی رہنے میں اسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو وہ مومن مرتا ہے، وہ ایمان کی حالت میں مرتا ہے۔ اس لیے اپنے برے خاتمے کے خوف کو ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھیں اور رب تعالیٰ سے ایمان پر خاتمے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا آخری کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نصیب ہو، اور یہ تب نصیب ہوگا جب ہم ہر وقت اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں گے اور اپنے دل میں اور اپنی زبان پر اور اپنے دل پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں گے، کلمہ شہادت کو وقتاً فوقتاً جاری رکھیں، ذکر اللہ کو جاری رکھیں، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں، انشاءاللہ خاتمہ خیر پر ہونے کے امکان ہیں۔ اور اسی طرح درود پاک مقبول ہے، درود پاک پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وضو با وضو جو ہے وہ درود پاک کا ورد رکھیں، کیونکہ یہ مقبول ہے، اور مقبول عبادت جو ہوتی ہے اس میں بھی ایمان کے ساتھ خاتمے کی امید ہوتی ہے۔ حب مدح کا دوسرا سبب تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت مند بنانا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات پر غور کرے